اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے وہ احکام جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ اپنے عقائد کو مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق درست کر لینے کے بعد تمام فرائض میں نماز نہایت اہم ہے۔ نماز کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے سب احکام اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے، اور جب نماز فرض کرنا منظور ہوئی تو حضور کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسراء یعنی معراج کی شب میں یہ تحفہ دیا۔ نماز کا ترک کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔ بیمار آدمی بوجہ بیماری کے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا، یا مرض بڑھ جائے گا، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا چکر آتا ہے، یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر شرعی نہیں، بلکہ قیاس اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے، لہٰذا اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، بلکہ اگر کچھ دیر میں کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا سا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی، بیٹھ کر نماز شروع کر دی۔ ایسے لوگوں کو ان مسائل سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جتنے نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھیں، ان کا آدھا فرض ہے۔ اگر فرض اپنے آپ بیٹھ نہیں سکتا مگر کوئی دوسرا وہاں ہے کہ بٹھا دے گا، تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر بیٹھ نہیں سکتا تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ لیٹ کر پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ خواہ داہنی یا بائیں کروٹ پر لیٹے، قبلہ کو منہ کرے، خواہ چت لیٹ کر قبلہ کو پاؤں کرے، مگر پاؤں پھیلائے نہیں کہ قبلہ کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلہ کو ہو جائے، اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر پڑھنا افضل ہے۔ اور رکوع سجود کے لیے سر سے اشارہ کرے اور سجدے کا اشارہ اور رکوع سے پست کرے۔ سجدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ اس صورت میں اگر سجدے کے لیے بنسبت رکوع کے زیادہ سر نہ جھکایا تو سجدہ ہوا ہی نہیں۔ اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو نماز ساقط ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ آنکھ یا بھوں یا دل کے اشارے سے پڑھے۔ پھر اگر اس حالت میں 6 وقت گزر گئے تو ان کی قضا بھی ساقط، فدیہ کی بھی حاجت نہیں، ورنہ بعد صحت ان نمازوں کی قضا لازم ہے، اگرچہ اتنی ہی صحت ہو کہ سر کے اشارے سے پڑھ سکے۔ اشارے سے جو نمازیں پڑھی ہیں صحت کے بعد ان کا ادا نہیں۔ یوں ہی اگر زبان گونگی ہو گئی اور گونگے کی طرح نماز پڑھی، پھر زبان کھل گئی تو ان نمازوں کا ادا نہیں۔ بیماری میں جو نمازیں قضا ہو گئیں، اب اچھا ہو کر انہیں پڑھنا چاہتا ہے تو ویسے پڑھے جیسے تندرست پڑھتے ہیں، اور صحت کی حالت میں قضا ہوئیں، بیماری میں انہیں پڑھنا چاہتا ہے تو جس طرح پڑھ سکتا ہے پڑھے، ہو جائے گی۔ صحت کی سی پڑھنا اس وقت واجب نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔